السلام علیکم ناظرین، اسکرپٹ پوائنٹ یوٹیوب چینل کی اسپیشل بجٹ 2022-23 کی ایک شام ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چوری ندیم، اور آپ کو پروگرام ایک شام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ناظرین آج میرا پروگرام جو کہ شیڈول سے الگ آ رہا ہے، اس کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بجٹ 2022-23 جو کہ وفاقی کابینہ نے پیش کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے اس بجٹ کو پیش کیا جس کی منظوری ہونا اپروول ہونا ابھی باقی ہے۔ اسی بجٹ کے حوالے سے آج ہمارا خاص طور پہ پروگرام بنایا گیا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اس لیے یہ پروگرام آج ہمیں اچانک کرنا پڑا کہ ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں کہ بجٹ 2022-23 کے اندر کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں، کس طبقے کو فائدہ ملنے جا رہا ہے، کس طبقے کو نقصان ملنے جا رہا ہے، اس کے مکمل ڈیٹیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی مکمل رپورٹ بھی آپ تک شامل کریں گے۔ اور یہ اس کا ایک خاص پروگرام بجٹ 2022-23 کے حوالے سے ایک شام کیا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے بات کروں گا بجٹ 2022-23 کے حوالے سے کہ پاکستان میں بجٹ 2022-23 پیش کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، کیونکہ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے پیش کیا۔ اس بجٹ کے اندر کافی غریب طبقوں کو کچھ فائدہ بھی ملا، کچھ نقصان بھی ہوا، اور جو تنخواہ دار طبقے وہ کافی فائدہ میں رہے۔ جیسا کہ تنخواہ دار طبقوں کو اگر بات کریں تو 10 سے 15% تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا بجٹ 2022-23 رواں سال کے لیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں پنشن حضرات کے لیے، تو پنشن حضرات کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے کہ ان کی پنشن میں 5% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ خوشائند بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر غریب طبقے کی بات کریں تو مزدور کسان کی مزدوری میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں خاص سوچا گیا۔ ہاں البتہ 2000 روپے جن کی آمدنی 40,000 روپے سے کم ہے ان کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے بجٹ 2022-23 کے اندر، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا تھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا تھا۔ تو یہ تھے بجٹ 2022-23 کے اہم نکات جس میں مکمل روشنی ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کے آل تاجر انجمن کے صدر کی اجمل بلوچ صاحب کی، انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ 2022-23 ہمیں بالکل منظور نہیں ہے، ہم اس بجٹ سے متفق نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں کراچی کے چیمبر آف کامرس کی، تو وہاں کے جو صدر ہیں محمد ادریس، انہوں نے کہا کہ ہم اس بجٹ سے متفق ہیں یا خوشائند بجٹ ہے۔ اسی طرح صنعت کاروں کی بات کریں تو صنعت کاروں نے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا بجٹ ہے، خوشائند بجٹ ہے۔ لیکن ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی بجٹ 2022-23 کے اندر غریب طبقے کے لیے کچھ خاص نہیں سوچا گیا۔ ہاں البتہ اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا سوچا گیا کہ انہیں لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ انہیں لیپ ٹاپ ملے گا جس سے وہ اپنی تعلیم کو مزید بہتر کر سکیں گے۔ آن لائن اسٹڈی کرنے کے لیے ان کے لیے ایک اچھا ذریعہ بنے گا اگر ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن کا انٹرنیٹ آن لائن کے کام کے لیے لیپ ٹاپ کا اسٹڈی کے لیے دے جانے کا اعلان کیا گیا بجٹ 2022-23 کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں موبائل فون کی، تو موبائل فون کے ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں، جو کہ مختلف ریٹس پہ بڑھائے گئے ہیں، جس کی تفصیلی رپورٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ موبائل کے کیا ریٹس ہوں گے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں بجٹ 2022-23 کے اندر، تو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی غریب طبقے کا اتنا نہیں سوچا گیا، اور بجٹ 2022-23 کے اندر ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ یہ ایک ایسا بجٹ تھا جس کے اندر اپوزیشن موجود نہیں تھی قومی اسمبلی کے اندر جب یہ بجٹ پیش کیا گیا، اور یہ تاریخ میں میرے خیال کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجٹ 2022-23 کے اندر اپوزیشن موجود نہیں تھی اور بجٹ کو پیش کیا گیا، اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوا اسمبلی کے اندر۔ مجھے ایک اہم اور واقعہ دیکھنے کو ملا بجٹ 2022-23 کے اندر کہ کوئی بھی اسمبلی کے اندر شور شرابہ نہ ہوا، کوئی بھی وزیر خزانہ کی ڈیسک کی طرف نہ آئے شور شرابہ کے لیے، کیونکہ بجٹ کے اندر حکومتی ارکان موجود تھے، نہ کہ کوئی اپوزیشن موجود نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک چیز دیکھنے کو ملی بجٹ 2022-23 کے اندر۔ اس کے علاوہ کافی سارے واقعات پیش آئے۔ ہمیشہ کی طرح اپوزیشن نے بجٹ 2022-23 سننے کے بعد جو کہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل میڈیا کے اندر دیکھا سنا، تو اس کے بعد انہوں نے بھی اس بجٹ 2022-23 کو مسترد کیا، جس میں اسد عمر جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے اہم رکن ہیں قومی اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس بجٹ سے متفق نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا جو کہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی
اس کے بعد فیئر میں PTI عمران خان نے بھی یہی کہا کہ بجٹ 2022-23 کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس کے اندر غریب طبقے کے لیے اور پاکستان کے عوام کا کچھ بھی نہیں سوچا گیا۔ اس نے خاص بات یہ بھی کہی کہ بجٹ 2022-23 جو ہے یہ پورا سال بھی نہیں چل سکتا، پورا سال تو دور کی بن گئی، ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتا۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ اہم باتیں بجٹ 2022-23 کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلی رپورٹ کی طرف اور تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں بجٹ 2022-23 کے اندر کیا کچھ شامل کیا گیا ہے، موبائل فون کے کیا ٹیکسز رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کون سے فائدے دیے گئے ہیں، کون سے نقصانات ہیں، تو جس کی مکمل کاپی ہماری عسکری میڈیا کے کو مل چکی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی آڈیو وائس کے اندر، اور اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں اور پھر میں آپ سے اور گفتگو کروں۔ آپ کا میزبان چودھری ندیم۔ ناظرین، بجٹ 2022-23 وفاقی وزیر خلا مفتہ اسماعیل نے پیش کر دیا قومی اسمبلی کے اندر، جس پر انہوں نے 4000 ارب سے زائد خسارے کا اور 9502 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ عوام کے لیے پیش کی گئی، اس میں کون سی چیزیں پیش کی گئی آئیے اس پہ مکمل رپورٹ بنائی گئی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بجٹ میں 15% تک اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ 10 سے 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں بجٹ 2022-23 کے اندر پنشن کے ذرائع کی تو 5% پنشن میں بھی اضافہ کرنے کو ملا۔ ناظرین، بجٹ 2022-23 کے اندر فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اسی طرح تقاضا طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی حد جو تھی وہ 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے مقرر کی گئی اور 1600 cc سے زائد کی گاڑیوں پر ایڈوائز ٹیکس بڑھانے کی تجویز کی گئی۔ کریڈٹ، ڈیبٹ اور پری پیڈ کارڈ سے بیرون ملک رقم بھجوانے والوں پر ہولڈنگ ٹیکس کی شرح فائلز کے لیے 1% اور نان فائلز کے لیے 2% رکھی گئی۔ اس کا زرعی شعبے کے فروغ اور مالیاتی تحفظ کے لیے شاندار اقدامات اٹھائے گئے، جس میں زرعی مشینری، ٹریکٹر، گندم، چاول، بیج سمیت اس شعبے میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء اور ان کی ترسیل پر 0% ٹیکس لگانے کا کہا گیا۔ زرعی مشینری کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل اجتناب کیا گیا۔ زرعی شعبے کی مشینری، گرین ہاؤس فارمنگ، پریسنگ، پودوں کو بچانے کے آلات، ڈراپ اریگیشن، فلیمی آب سمیت ہر طرح کے زرعی آلات کو ٹیکس سے اجتناب کیا گیا، یعنی کہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی۔ مالیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بجٹ میں 10 ارب مختص کیے گئے۔ اگر ہم بات کریں تعلیم کی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم رکھی گئی۔ اسی طرح HEC کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 44 ارب روپے کی رقم رکھی گئی۔ اگر ہم بات کریں HEC کے بجٹ میں بلوچستان اور ضم شدہ اضلاع کے لیے تو وہاں 5000 وظائف شامل کرنے کا کہا گیا۔ اگر ملک بھر کے طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان قسطوں پر فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اسی کے علاوہ نوجوانوں کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے، جس میں یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ روزگار کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے اور اس کے علاوہ 2.5 کروڑ تک سامان کے ساتھ پر قرضے اور قرضہ اسکیم میں خواتین کا 25% حصہ کوٹا شامل کیا گیا۔ ملک بھر میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز بھی قائم کرنے کا کہا گیا۔ نوجوانوں کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے، جبکہ غریب پاراوٹ بجٹ بھی پیش کیا گیا، جس میں انکم ٹیکس کی کم سے کم حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ مقرر کی گئی۔ 40,000 روپے سے کم آمدن والے پاکستانیوں کو نقد رقم کی فراہمی کرنے کا کہا گیا۔ بے نظیر وظائف میں 10 لاکھ مزید طالب علموں کی شمولیت کی گئی۔ چھوٹے کاروبار، خاص طور پر کاروباری خواتین کے لیے کم از کم ٹیکس بریکٹ 4 لاکھ سے 6 لاکھ مقرر کیا گیا۔ سیونگ سرٹیفکیٹ بچت اسکیموں میں شامل کیے گئے، جس میں پینشن، شہداء کے اہل خانوں کی فلاح و بہبود کے کھاتوں میں سرمایہ کاری پر منافع پر لاگو ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 5% مقرر کر دیا گیا۔ اسی کے علاوہ 3,000 سے لے کر 10,000 تک کی معین آمدن اور سیل ٹیکس کے نظام کو اطلاق سے FBR سے کسی مزید ٹیکس کا تقاضا نہیں کرے گا۔ امیروں کے غیر پیداواری اثاثوں پر ٹیکس کا نفاذ تاکہ توازن آنے سے غریب کے لیے جائیداد کی قیمتوں میں کمی ہو۔ اسی کے علاوہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام بھی رکھا گیا، جس میں دفعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھے گئے، جس میں انفراسٹرکچر کے لیے 395 ارب، توانائی و بجلی کے لیے 73 ارب، آبی وسائل کے لیے 183 ارب، ٹرانسپورٹ و مواصلات کے لیے 202 ارب، سوشل سیکٹر کے لیے 110 ارب، صحت کے لیے 24 ارب، تعلیم اور نوجوانوں کے پروگرام کے لیے 51 ارب،
مالیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب، سائنس و ٹیکنالوجی اور IT برآمدات کے لیے 17 ارب، زراعت اور فوڈ سیکورٹی کے لیے 11 ارب اور صنعت اور اسپیشل اکنامک زونز کے لیے 5 ارب رکھے گئے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں موبائل فون کی درآمد پر 100 روپے سے 16,000 روپے تک لیوی عائد کی گئی، جس میں $30 کا موبائل کی لیوی 100 روپے رکھی گئی، 30 سے $100 کے لیے 200 روپے، $200 کے لیے 600 روپے، $350 والے موبائل کے لیے 1,800 روپے، $500 والے موبائل کے لیے 4,000 روپے، $700 والے موبائل کے لیے 8,000 روپے اور $1 والے موبائل کے لیے 16,000 روپے لیوی رکھی گئی۔ جی تو ناظرین، بجٹ 2022-23 کی تفصیلی رپورٹ، جس کو مکمل آپ اسپی پوائنٹ یوٹیوب چینل کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کر کے تفصیلی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت اور ملتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کے اندر۔ جی ناظرین، تو ابھی آپ نے بجٹ 2022-23 کی اسپیشل رپورٹ ہم نے جو تیار کی دیکھی، جس کے اندر ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ بجٹ 2022-23 کے اندر کون سی چیزیں فائدے کے لیے آپ کو دی جا رہی ہیں، کون سی چیزوں سے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بتایا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ کافی ہمیں موصول ہو چکی ہے اسکرین میڈیا کو بجٹ 2022-23 کی جو تقریر ہوئی، جو وزیر خزانہ مفتی اسماعیل نے پیش کی تقریر بجٹ 2022-23 کی، اس کی مکمل متن، اس کی مکمل اسپیچ جو ہے وہ ہمارے اسکرین میڈیا گروپ کو موصول ہو چکی ہے، اور جس کی ہم نے جو کاپی ہے اپنی اس پروگرام کے ڈسکرپشن کی لنک کے اندر دے دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری وائس کے اندر کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں، لنک پہ اوکے کریں، آپ کو مکمل ڈیٹیل اس PDF فائل کے اندر مل جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی بجٹ 2022-23 کی مکمل ڈیٹیل، اور لیکن اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں کہ بجٹ کے اندر جو کہ پاکستان کے اندر کسان طبقہ جو ہوتا ہے ایک بہت اہم طبقہ ہے، کسانوں کے بغیر بجٹ نامکمل ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسانوں کے لیے بھی بجٹ 2022-23 کے لیے کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کی گئی ہے شاید، جس کے اندر میں نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی آپ کو بتایا، اور انہوں نے حکومت پاکستان نے بجٹ 2022-23 کے اندر کسانوں کے لیے اچھے مراد کا سوچنے کے بارے میں کہا، لیکن بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے ایک اہم قدم اٹھایا کہ جو بھی سولر پینل لگائیں گے ان کو بغیر ٹیکسز کے سولر پینل مہیا کیے جائیں گے، کیونکہ پہلے ٹیکسز ہوتے تھے۔ ان کا بجٹ 2022-23 کے اندر یہ ایک خوش آئند بات دیکھنے کو ملی کہ اب ہم سولر جو بھی لیں گے سولر پینل وہ بغیر کسی ٹیکسز کے لے سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے بجٹ 2022-23 کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ مزید اس کی ابھی منظوری بجٹ کی باقی ہے، لیکن ابھی یہ ایک فال بجٹ کے کچھ اہم پوائنٹ رکھے گئے ہیں جس کو منظور کرنا باقی ہے، یقیناً یہ منظور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک اچھا ہے کہ ٹیکسز کے بارے میں کام سوچا گیا کہ موبائل فون میں کافی ٹیکسز لگانے کے بارے میں کہا گیا، جس کی مکمل تفصیل ہم نے آپ کو شیئر کی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بجٹ 2022-23 کے اندر ہمیشہ کی طرح جو بھی تقاضا طبقہ ہے ان کے لیے اچھا سوچا گیا، ان کی تنخواہوں میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اضافہ کیا گیا، لیکن بیچارہ غریب کسان، غریب دیہی دار وہی کا وہی رہ جائے گا اور مہنگائی اس کو ڈبوسنے لگے گی۔ لیکن بجٹ کے اندر پھر بھی کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی حکومت کو، لیکن انہوں نے غریب کا طبقے کے لیے اتنا خاص نہیں سوچا۔ تو اب آپ نے ہی اس بجٹ کو منظور کروانا ہے، آپ نے ہی سوچنا کہ یہ بجٹ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ۔ ہمارا کام تھا آپ کو بجٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنا اور بتانا۔ ناظرین، تو وقت بہت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام ایکشن کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد ہی آپ پروگرام ایکشن کو مزید اچھے طریقے سے دیکھنے کو آپ کو ملے گا، جس کی تیاریاں ہماری جاری ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم بہترین کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میری پوری اسکرین ٹیم اس کو ورک کو بہترین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں اپنی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس لائیو پروگرام ایکشن کے اندر، اور خاص طور پر میں عریب عمران سر کا، سیر احمد سیال کا، چیئرمین اسکرین میڈیا گروپ چودھری اسماعیل اور پوری ٹیم اسکرین میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنت سے ہی ہماری یہ کامیابی ہمیں ملنے کو جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ جلد ہی پروگرام ایک شام بھی آپ ایک نئے انداز کے ساتھ دیکھیں گے، جس میں آپ بنیں گے آپ کی آواز، بنیں گے غریب کی آواز، اور آپ کے مسائل کو لے کر آئیں گے ہم اپنے پروگرام کے اندر، اور ان کو مزید ہیڈ لائنز کے اندر بھی شامل کر کے آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ جلد ہی آپ دیکھیں گے میرا پروگرام ایک شام، ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو آپ میری کس پروگرام ایک شام کو دیکھیں گے وہ آپ کو دلچسپ لگے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے باہر نکل کر عوام سے بات کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے۔
لیکن آخر میں بات کروں گا کہ بجٹ 2022-23 کی جو کاپی ہمیں موصول ہوئی ہے وہ آپ ہماری ڈسکرپشن کے لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو رہنمائی ملے گی کہ بجٹ میں کون سے متن تھے، کون سی تقریر تھی، کیا چیزیں فائدہ ملی. باقی ہم نے رپورٹ کے اندر بھی آپ کو واضح طور پر بتانے کی کوشش کی. تو آج کا پروگرام ایک شام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ جلد ایک نئے انداز کے ساتھ پروگرام ایک شام میں دوبارہ ملاقات کروں گا. تب تک اپنے میزبان ندیم اور اس کی پوری ایک شام ٹیم کو دیجیے اجازت. اسی طرح میں سپورٹ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے عسکری پوائنٹ کے یوٹیوب ویب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اور ساتھ ہی ہمارے نیوز فیس بک پیج کو لائک کرنا اور عسکری نیوز پوائنٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کریں. شکریہ.